چاہیے ہم نے کل شروع کیا تھا یہ بات کہ ایک احرام میں دوسرے احرام کو ملا دینا، اور یہ ہم نے پڑھا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی چار صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت ہم نے یہاں سے یہاں یہ دیکھ لی تھی، ٹھیک ہے. اور اب ہم دوسری صورت دیکھتے ہیں، اور دوسری صورت ہے کہ ایک حج کے احرام میں دوسرے حج کے احرام کو کی نیت کر لینا، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، احرام الحج علی الحج یا ادخال الحج علی الحج. اس طرح کے الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں. کہتے ہیں من احرم ومن احرم بحج، ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا، ثم بآخر یوم النحر، اور پھر اس نے دوسرے حج کا احرام کی نیت بھی کر لی اسی میں، یوم النحر کے دن، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ کو. اب دو صورتیں ہیں. فإن حلق فی الاول، اگر پہلے حج کے اندر اس نے حلق کر لیا تھا، لزمہ الآخر ولا دم، تو اس پر دوسرا حج لازم ہو جائے گا اور دم لازم نہیں ہوگا. وإلا، اور اگر اس نے حلق نہیں کیا تھا، لزمہ، اس پر دوسرا حج بھی لازم ہو جائے گا، وعلیہ دم، اور اس کے اوپر دم بھی لازم ہوگا. قصر اولا، خواہ وہ حلق یا قصر کرے یا نہ کرے. یہاں قصرہ ضرور نہیں ہے، حلقہ او قصرہ اولا، حلق اور قصر کرے یا نہ کرے. ذرا سمجھے کہ ایک آدمی تھا، مثال کے طور پر زید ہے، حج کے لیے چلا گیا، حج کا احرام باندھا اور حج کے سارے کام کر رہا تھا، کرتے 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 10 ذی الحجہ ہو گیا. 10 ذی الحجہ کو اس نے دوسرے نیکسٹ ایئر کے حج کے لیے بھی فی الفور ہی احرام کی نیت کر لی اور احرام باندھ لیا. تو یہ ہے پہلا، یہ ہے سچویشن. اب اس کے اندر دو آپشن ہیں. نمبر ایک کہ 10 ذی الحجہ کو اس آدمی نے باقی تمام اعمال اور حلق وغیرہ کر لیا تھا، تو حلق وغیرہ کر لینے کے بعد جا کے اس نے دوسرے احرام کی نیت کر لی. ایسی صورت کا انہوں نے کیا حکم لکھا ہے کہ اس پر نیکسٹ حج لازم ہو جائے گا لیکن دم لازم نہیں ہوگا. نیکسٹ حج اس لیے لازم ہو جائے گا کہ اس نے حج کے ایام میں ایک حج کی نیت سے احرام باندھا، تو اس کا شروع کرنا ٹھیک ہوا، ٹھیک ہوا، لیکن آگے ابھی اس سال تو نہیں کر سکتا، تو نیکسٹ ایئر اس کو وہ حج کرنا پڑے گا. وہ اس کے ذمے ایک قسم کا، جیسے کہ نفل شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی اس نے شروع کیا تو اس پر وہ لازم ہو جائے گا حج، ٹھیک ہے. اگرچہ یہ امام محمد کی رائے نہیں ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں، شیخین کے ہاں حج لازم ہو جائے گا. اور اس صورت میں اس کے اوپر دم نہیں ہے، لا دمہ، اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم نہیں ہے. دم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اصل میں یہاں دو اقوال ہے، ایک ظاہر روایہ ہے اور دوسرا غیر ظاہر روایہ. یہ جو روایت ہے یہ غیر ظاہر روایہ ہے کہ اس کے اوپر دم نہیں ہے، ورنہ ایک اور روایت یہ بھی ہے ظاہر روایہ کے مطابق کہ بھئی اس کے اوپر دم لازم ہوگا اس صورت میں. ایک اور اوپینین ہے، ٹھیک ہے. لیکن اکثر علماء نے اسی کو کہا ہے کہ بھئی اس صورت میں دم لازم نہیں ہوگا، اور وجہ یہی ہے کہ بھئی جب اس نے حلق کر لیا تو وہ احرام سے نکل گیا، تو یہ جمع النسکین فی احرام واحد نہیں ہے، کیونکہ پہلے والے حج سے تو اس نے حلق کر کے وہ نکل گیا ہے. جیسے یہ اوپر دیکھے نا، فَإِنْ حَلَقَ، تو وہ حلق کر کے احرام سے نکل گیا اور تب اس نے نیکسٹ ایئر کے لیے احرام باندھا ہے، لہٰذا نیکسٹ ایئر کے احرام شروع کرنا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے اوپر اس نیکسٹ ایئر وہ لازم ہو جائے گا، لیکن دم نہیں ہے. یہ پہلا آپشن. دوسرا آپشن، وَإِلَّا، اگر اس نے حلق نہیں کیا ابھی اور 10 ذی الحجہ کو اس نے نیکسٹ ایئر کا احرام باندھ لیا حج کے لیے، تو اب کہتے ہیں لازمہ ہو، حج تو لازم ہو جائے گا. وہی بات پیچھے بھی وجہ آئی تھی، کیونکہ شروع کرنا ٹھیک ہوا. وعلیہ دم، لیکن اس کے اوپر دم لازم ہوگا. اس کے اوپر کیا لازم ہوگا؟ دم لازم ہوگا. اب یہ دم کیوں لازم ہوگا اس کو سمجھتے ہیں. اس سے پہلے یہ والا پوائنٹ دیکھیں، قصر اولا، خواہ وہ ابھی حلق اور قصر کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر دم لازم ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے، دیکھیں کہ جب اس نے ابھی اس سال کا حج کرتے ہوئے 10 ذی الحجہ کو جب اس نے حلق سے پہلے پہلے دوسرے سال کے حج کے لیے احرام باندھ دیا نیکسٹ ایئر کے لیے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر وہ حلق یا قصر کرے گا تو احرام کے اندر حلق اور قصر کرنا لازم آئے گا، تو یہ تو احرام کے اوپر جنایت ہے. اگر حلق یا قصر کرے گا تو نیکسٹ ایئر کے لیے جو اس نے احرام باندھا ہے اس کے اندر گویا کہ اس نے حلق یا قصر کر لیا، لہٰذا اس کی وجہ سے اس پر دم ہے.
اور اگر اس نے اس سال کا جو حلق تھا وہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ بھئی میں نے تو نیکسٹ ایئر کے لیے ابھی سے احرام باندھا ہوا ہے، تو اب اگر میں حلق کروں گا اس سال والے کے لیے یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، حالت احرام میں نے حلق کر لوں گا۔ اگر نہیں کیا اور نیکسٹ ایئر میں جب اس نے حج کیا تو اس کے بعد جا کے ایک ہی بار اس نے کیا کر دیا، حلق کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر دم ہے۔ وجہ وجہ اس یہ کہ اس نے حلق میں تاخیر کر دی، پچھلے سال والا جو حج تھا اس کا حلق اس نے کیا ہی نہیں، اور اس کو اندر تاخیر کرتے کرتے اتنے دیر لے گیا، تو ایسی صورت میں صرف امام صاحب کے ہاں دم ہے، صاحبین کے ہاں حلق میں تاخیر کی وجہ سے دم نہیں ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ دم لازم ہوگا۔ تو امام صاحب کے ہاں دونوں صورتوں میں دم ہے، کہ اس سال حلق یا قصر کرے گا تو بھی دم، کیونکہ احرام کے اندر حلق یا قصر کر رہا ہے، اور اگر اس سال نہ کرے نیکسٹ ایئر کرے تو بھی دم تاخیر کی وجہ سے، اور اس صورت میں صاحبین کے نزدیک اس پر دم نہیں ہے۔ تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین لکھا گیا ہے۔ تو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہے دوسری سچویشن جس میں ایک حج کا احرام تھا، اسی کو ملا دیا دوسرے حج کے احرام کے ساتھ۔ یہ تیسری صورت ہے۔ تیسری صورت ہے کہ جمع بین العمرتین، یعنی ایک احرام باندھا عمرے کا اور اسی میں دوسرے عمرے کی نیت بھی کر لی۔ تو دیکھیے، من فرغ عن عمرته الا التقصیر، ایک شخص اپنے عمرے سے تو فارغ ہو گیا، مطلب سارے کام وغیرہ کر لیے، الا التقصیر، مگر ابھی اس نے حلق یا تقصیر ابھی نہیں کی، تو فاحرم باخرى، اور اس نے دوسرے عمرے کے لیے احرام باندھا، ٹھیک ہے، لازمہ دم، اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا، اگرچہ دوسرا عمرہ کر لے اور ادا ہو جائے گا لیکن دم اس کو دینا پڑے گا۔ وجہ وہی ہے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جمع بین العمرتین یا جمع بین النسکین فی احرام واحد لازم آ رہا ہے ایسی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں دونوں یعنی دو عمروں کو اس نے ایک ہی احرام کے اندر جمع کر دیا، اور جمع بین العمرتین کو بعض علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، جیسے صاحب ہدایہ ہے انہوں نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور بعض علماء نے اس کو کے لیے حرام کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، کیونکہ واضح طور پر ممنوع ہے، تو اس لیے جمع بین العمرتین منع ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے اوپر دم لازم۔ یہ پہلی جو کتنی صورتیں ہیں، اس میں یہ والا جو ہے نا جمع بین العمرتین، اس کو بھی اکثر علماء نے عام لکھا ہے، مکی کے لیے بھی اور آفاقی کے لیے بھی، لیکن اکثر علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ پہلے تینوں صورتیں، یعنی پہلا عمرہ پھر اس پر حج، یا حج پر حج، یا عمرے پر عمرہ، یہ تین صورتیں انہوں نے لکھا ہے کہ مکی کے لیے منع ہے، اور یہ جو لاسٹ صورت ہے یہ سب کے لیے منع ہے، آفاقی کے لیے بھی اور مکی کے لیے بھی۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ ہے حج کا احرام باندھنا اور اس کے بعد پھر عمرے کا احرام باندھنا، یعنی حج کے احرام باندھ کر اسی کے اوپر احرام عمرے کا بھی باندھ لینا، ٹھیک ہے، تو حج کے احرام کے اندر اندر عمرے کا احرام ملا دیا۔ اس کی تین صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں۔ وہ تین صورتیں یہ ہے، پہلی صورت اس میں یہ آتی ہے کہ ایک آدمی نے، یہ ہے پہلی صورت، یہاں تک آگے پھر دوسری صورت ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ جب حج کے لیے گئے، آپ نے حج کا احرام یہاں سے باندھا، اور جیسے ہی مکہ پہنچے تو ابھی آپ نے طواف قدوم وغیرہ کچھ نہیں کیا، طواف قدوم وغیرہ کچھ نہیں کیا، جسٹ آپ مکے میں انٹر ہو گئے اور آپ نے وہیں سے عمرے کا احرام کی بھی نیت کر لی، سب کچھ اعمال شروع کیے بغیر، یعنی حج کا کوئی بھی رکن، کوئی بھی افعال آپ نے ادا سٹارٹ نہیں کیے تھے، اور اس سے پہلے پہلے آپ نے عمرے کی نیت کر لی، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، دم تو لازم ہوگا، اگرچہ اس کا ذکر یہاں نہیں ہے لیکن دم لازم ہوگا، کیوں؟ جمع بین الحج والعمرہ فی احرام واحد، اگرچہ قارن بھی اس طرح کرتا ہے، دونوں کو جمع کرتا ہے، لیکن قارن آؤٹ آف میقات ایک ہی مرتبہ احرام باندھتے ہوئے کرتا ہے، بلکہ اور یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں کیسا ہے کہ پہلے صرف حج کا احرام باندھا، بعد میں اس کے اندر عمرے کو بھی شامل کر دیا، اس وجہ سے یہ اسی جمع کے اندر آئے گا، اور یہ منع ہے، دم تو ہوگا۔ اب دم تو ہوگا لیکن کیا کرے یہ؟ کیا اس عمرہ کرے گا یا عمرہ رہ جائے گا، یا کیا کرے، عمرہ چھوڑ دے یا کیا کرے؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں دو صورتیں ہیں، اگر یہ مکے میں داخل ہوا اور اپنا عمرہ کر لیا اور اس کے بعد جا کے حج کر لیا تو ٹھیک ہو گیا سارا کچھ، دم تو دینا پڑے گا جمع بین نسکین کی وجہ سے، لیکن باقی اعمال ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اگر اس نے عمرہ نہیں کیا
اور سیدھا چلا گیا عرفات اور وقوف عرفہ کر لیا تو بس عمرہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اب وقوف عرفہ کے بعد عمرہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس عمرے کی بعد میں قضا کرے گا، دم بھی دے گا اور بعد میں عمرے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ آگے حدیث وہ آئے گی یہ مسئلہ کہ وقوف عرفہ کے بعد کے دنوں میں وہ کرنا، عمرہ کرنا ممنوع ہے، مکروہ بھی لکھا ہے علماء نے. تو اس لیے وہاں اور وجہ یہی ہے کہ وہ پھر بناء الحج یا بناء العمرۃ علی الحج یا اس طرح کی خرابی لازم آتی ہے. تو اس لیے پھر ایسی صورت میں وہ یہ نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کرے گا؟ عمرے کو چھوڑ دے گا، بعد میں اس کی قضا کرے گا. تو یہ تو اس صورت میں ہے کہ اس نے وقوف عرفہ کر لیا. اگر وقوف عرفہ نہیں کیا ابھی تک تو ٹھیک ہے، پھر جا کے پھر عمرہ کر لے اور حج کر لے. اور صرف وقوف عرفہ کی طرف جانا کافی نہیں ہے، وقوف عرفہ کرنا ضروری ہے. تو یہ ہو گیا پہلی صورت کہ حج کے افعال کو شروع کرنے سے پہلے پہلے عمرے کا احرام باندھ لینا حج کے احرام کے اوپر. دیکھیے، ومن احرم بحج ثم بعمرۃ، ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا اور وہاں جا کے پھر عمرے کا بھی احرام باندھا بفور سٹارٹنگ افعال حج، ثم وقف بعرفات، اور پھر وقوف عرفہ کر لیا. دیکھا، وقوف عرفہ مکمل کر لیا اس نے. اچھا، فقد رفض عمرتہ، تو گویا کہ اس نے اپنے عمرے کو ترک کر لیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا وقوف عرفہ کے بعد عمرہ کی اجازت نہیں ہے حج کے دنوں میں. وہ جو ایام النحر ہے اور ایام تشریق ہے ان میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وَإِن توجہ الیہا، اگر صرف وہ وقوف عرفہ کی طرف متوجہ ہوا ہے تو لا مینز لا يرفض عمرتہ، اس کا عمرہ رہا نہیں ہے، بلکہ واپس آ کر عمرہ کر کے پھر جا سکتا ہے. تو وقوف عرفہ سے عمرہ خراب ہو جائے گا، وقوف عرفہ سے پہلے پہلے نہیں ہوگا. یہ پہلی بات ہوگی. اور دم تو اس صورت میں ہے ہی ہے، وہ تو سمپل. اب دوسری بات نہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا اور جا کر طواف قدوم کر لیا، اور طواف قدوم کے بعد عمرے کے احرام بھی اس کے اوپر باندھ لیا. پوائنٹ سمجھ آیا؟ کہ طواف قدوم کر لینے کے بعد وہ کیا کر دیا اس نے؟ طواف قدوم کے یعنی حج کے افعال کو سٹارٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس نے جا کر عمرے کا احرام باندھا. تو اب کیا کرے؟ تو کہتا ہے سمپل صورت ہے، دم دے دے اور دونوں کام کر لے. اب عمرہ بھی مکمل کر لے، کیونکہ طواف قدوم کے بعد عمرہ کر سکتا ہے. وقوف عرفہ تو رکن ہے، اس کے بعد تو نہیں کر سکتا، لیکن طواف قدوم سنت ہے، اس کے بعد عمرہ کر سکتا ہے. وہ سٹارٹنگ ڈیز ہے. اور اور کہتے ہیں کہ صرف ایک سنت کی ادائیگی کے بعد وہ پھر منع نہیں ہے عمرہ. ہاں، تو وقوف عرفہ چونکہ رکن ہے، تو رکن کے بعد اگر آپ عمرہ کریں گے تو وہ سمجھ آئے گا کہ آپ نے حج کے اوپر عمرے کی بنا رکھ لی. ابھی حج کمپلیٹ نہیں ہوا، آپ نے عمرہ کر لیا. لیکن طواف قدوم تو سنت ہے، ہر ایک جا کے کر سکتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں کام کر سکتا ہے. ہاں، پھر بھی بہتر اور مستحب یہ ہے کہ عمرے کو چھوڑ کر صرف حج کرے، بعد میں عمرے کی قضا کر لے. دم تو باہر صورت ہے، بعد میں عمرے کی قضا کر لے. بہرحال، فلو طاف للحج، یہ دیکھیں طاف للحج کا مطلب طواف قدوم ہے. اگر اس نے حج کے لیے طواف قدوم کر لیا، ثم احرم بعمرۃ، اور پھر اس نے عمرے کا احرام باندھا، ومضى علیہما، اور دونوں کر لیے اس نے، یجب دم، اس کے اوپر ایک دم لازم ہو جائے گا. دم کی وجہ وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، جمع بین النسکین. ٹھیک ہے، فی احرام واحد، اس کی تو وجہ وہی ہے. لیکن اگر اس نے وندب رفضها، عمرے کو چھوڑنا یہ مستحب ہے، واجب یا ضروری نہیں ہے. پیچھے والی صورت میں عمرے وقوف عرفہ کے بعد عمرہ خود بخود ترک ہو جائے گا، یہ دیکھیے. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد عمرہ ممنوع ہے. اور لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں طواف قدوم کے بعد عمرہ ممنوع نہیں ہے. طواف قدوم تو عمرے والا بھی جا کے کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ، اگرچہ کرتے تو حج ہے، حج کے اندر سنت ہے، عمرے کے اندر سنت نہیں ہے، لیکن طواف قدوم جس سنت ہے، تو اس لیے اس کے بعد عمرے کو چھوڑنا یہ واجب نہیں ہوگا. اب تیسری صورت، حج کے بعد عمرے کا احرام باندھنے کی تیسری صورت، وہ یہ ہے کہ حج کے ارکان اور یعنی وقوف عرفہ کر لینے کے بعد جا کے وہ عمرے کا احرام باندھتا ہے. پیچھے اور اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، پیچھے والا الگ تھا تھوڑا سا. وہ یہی تھا کہ سٹارٹنگ میں تھا لیکن بعد میں وقوف عرفہ کر لیا. یہاں یہ ہے کہ حج کا احرام باندھا، جا کے طواف قدوم وغیرہ سارے ارکان کرتے کرتے حج کا جو بڑا رکن ہے وقوف عرفہ وہ بھی کر لیا، اور وقوف عرفہ کے بعد جا کے وہ کیا کرتا ہے؟ عمرے کا احرام باندھتا ہے. تو اب کیا کرے؟
تو اب وہ اس کے اوپر 3 احکامات لازم ہیں. نمبر 1، فی الحال عمرے کو چھوڑ دے، اگرچہ اس نے عمرے کے احرام کی نیت کی ہے لیکن عمرے کو چھوڑ دے، ایک حکم. اچھا جی، دوسرا، اس عمرہ جو اس نے چھوڑ دیا اس کی بعد میں قضا بھی کرے گا. فی الحال عمرے کو چھوڑنا واجب، پہلا پوائنٹ، فی الحال عمرے کو چھوڑنا واجب ہے. نمبر 2، بعد میں جب چھوڑ دے گا عمرہ تو بعد میں اس کی قضا کرے گا. اور نمبر 3، دم بھی ادا کرنا پڑے گا. وہی بات، دم کی وجہ وہی ہے، جمع بین النسکین. اور عمرہ فی الحال چھوڑے گا، یہ ضروری ہے، واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ وقوف عرفہ کے بعد عمرہ کرنا ممنوع ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، ایام تشریق میں اور ان دنوں میں. تو اس لیے اس پر عمرہ کا چھوڑنا واجب ہے. اور بعد میں اس کی قضا کیوں کرے گا؟ سمپل سی بات کہ عمرہ کو شروع کر کے چھوڑا تھا، اس کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے 3 احکامات. کہتے ہیں وَإِنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، اگر عمرے کے لیے احرام باندھا، احل مطلب تحلیل کیا، یا احرام کے لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. احل مینز احرم، عمرے کا احرام باندھا یوم النحر کے دن، تو لزیمت ہو، عمرہ اس کے ذمے لازم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، عمرہ تو لازم ہو جائے گا لیکن کب ادا کرے گا؟ تو کہتے ہیں وَلَزِمَهُ الرِّفْض، تو فی الحال عمرے کو چھوڑ دے گا، یہ اس کے اوپر واجب ہے. والدم، اس کے اوپر دم بھی واجب ہے. والقضاء، اور جو عمرہ اس نے چھوڑا تھا اس کی قضا بھی واجب ہے. اچھا، یہ تو عام حکم ہے نا، لیکن اس کے باوجود اس نے کچھ نہیں چھوڑا. ہاں، اس نے عمرہ نہیں چھوڑا اور اس نے عمرہ کر لیا، باوجود اس کے کہ ایام نحر میں اور ایام تشریق میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، باوجود اس کراہت کہ اس نے عمرہ کر لیا اور حج بھی کر لیا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا. دم تو باہر صورت دینا پڑے گا. کیوں؟ کہ ایک احرام میں 2 نسکین کو جمع کر دیا، لیکن جو عمرہ اس نے مکروہ دنوں میں کیا ہے وہ عمرہ کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گا اور اس کو کراہت کا گناہ ملے گا. جیسے ہوتا ہے نا، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں شریعت میں، ہے تو مکروہ ناپسندیدہ لیکن اگر کوئی کر لے تو ہو جاتا ہے. جیسے طلاق ثلاثہ یا حیض میں طلاق دینا، وہ ہے تو مکروہ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی دے دے تو ادا ہو جائے گا. ایسے یہاں پر بھی ہے تو مکروہ ان دنوں میں، یا نحر اور یام تشریق میں عمرہ کرنا، لیکن اس کے باوجود کر لیا تو عمرہ ادا ہو جائے گا اور دم دینا پڑے گا. تو یہ پوائنٹ. وَفَإِن مَضَى عَلَيْهَا، اگر اس نے کر لیا عمرہ، صحا تو وہ صحیح ہے. وَيَجِبُ دَمٌ، اور اس کے اوپر صرف ایک دم واجب ہو جائے گا. تو یہ لاسٹ پوائنٹ ہے. یہ دیکھیے، ایک اصول چھوٹا سا ذہن میں رکھے، اگرچہ یہ آگے دوبارہ آئے گا، فوات حج میں آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک چھوٹا سا اصول ذہن میں رکھ لے. وہ اصول یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا حج خراب ہو گیا. آپ ٹھیک ہے، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، حج تو اصول کیا آواز تھا؟ کٹ گئی. اچھا، وہ اصول یہ ہے کہ جس آدمی کا حج فوت ہو جائے، درمیان میں خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ آدمی اس احرام سے جب نکلے گا تو اس پر افعال عمرہ لازم ہے، افعال عمرہ کر کے خارج ہوگا، آؤٹ ہوگا. اصول یہ کیا جاتا ہے اس طرح، میں آپ کو عربی میں بتاتا ہوں. فائت الحج، فائت الحج مینس حج کو فوت کرنے والا، خراب کرنے والا، مڈل میں شروع کیا تھا درمیان میں خراب کر دیا، وقوف عرفہ رہ گیا یا کچھ اور گڑبڑ کر دی اس نے. تو اصول یہ ہے اس کے لیے کہ فائت الحج یتحلل بافعال العمرہ. ویسے حلال نہیں ہو سکتا کہ چلو میرا حج خراب ہو گیا ہے، احرام اتار دیا اور چلا گیا، نو نو، جا کے طواف کرے، سعی کرے، حلق کرے اور نکل جائے. اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. حج تو ادا نہیں ہوا، حج تو اگلے سال کرے گا، لیکن یہ کہ نکلنے، احرام سے نکلنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. تو فائت الحج یتحلل بافعال العمرہ. اچھا، یہ اصول سمجھ آ گیا کہ وہ عمرے کے افعال کرے گا. تو اٹ مینس کہ حج فوت کرنے کی وجہ سے وہ احرام سے نہیں نکلا. احرام سے کیسے نکلے گا؟ افعال عمرہ کر کے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور پوائنٹ، وہ اپنے اس احرام کے اندر کسی اور نسک کو سٹارٹ نہیں کر سکتا. نیا حج،
नया उम्रा, नो नो नो, नए काम नहीं स्टार्ट कर सकता। पॉइंट समझ आया? आवाज मेरी साफ है ना तैमूर भाई? जी जी साफ है। हाँ, तो ये पॉइंट समझ आया ना कि वो जो फायतुल हज है वो यतहल्लल बिअफ़आल उम्रा है, लेकिन ये कोई उम्रा नहीं है, वो सिर्फ हज से निकलने, उस इहराम से निकलने का एक प्रोसेस है। तो वो इस फायतुल हज जो आदमी है जिसने अपना हज फासिद किया है, वो इस इहराम के अंदर कोई नया नुस्ख स्टार्ट नहीं कर सकता। अगरचे है ये इहराम, लेकिन नया नुस्ख स्टार्ट नहीं करेगा। बस देखिए, मनफातहुल हज, जिस शख्स से हज फोत हो जाए, खराब हो जाए, फ़अहरम बिउम्रा अव हज्जतिन रफज़हा, है, उसने उसी एहराम के अंदर उम्रा या हज का एहराम भी बांध लिया, नियत कर ली, रफज़हा, फौरन उसको छोड़ देगा। रफज़ल लती अहरम बिहा, वजह मैंने आपको बताया क्यों। नया नुस्ख स्टार्ट कर रहा है भाई, ये देखे, नया नुस्ख स्टार्ट कर रहा है उसी एहराम में, नया उम्रा नया हज, नो नो, बस पुराने वाले से निकल जाओ, अफ़आल उम्रा करके नया नुस्ख स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो हज या उम्रा स्टार्ट किया या उसकी नीयत कर ली है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसकी कज़ा लाजिम है, उसकी कज़ा करेगा फिर। फिलहाल तो नहीं करेगा, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करेगा। ये जो हज फोत किया है उसकी तो ऐसे भी करेगा, लेकिन ये जो बाद में इसने फोत हज हज को खराब करने के बाद जो नए उम्र या नए हज की नीयत कर ली ना, और उसको रफस कर दिया, तरक कर लिया, तो इस तरक की वजह से इस नए उम्र या हज का भी कज़ा करेगा। बहरहाल, तो ये है असल पॉइंट। अ, मुफ्ती साहब, तो भी ये जी जी। अफ़आल उम्रा, तहलील के लिए हम्म। अफ़आल उम्रा कब करेगा? यौमुन नहर और यौमुन तशरीक में कर सकता है या नहीं? हाँ, नहीं नहीं, अफहाल हज को देखे, ये भी एक उसूल है कि जिस शख्स का हज फोत हो जाए तो वो तशब्बुह बिल हाजियीन, जिस तरह तशब्बुह बिल मुसल्लियीन करते हैं, तो हाजियों की तरह तमाम हज के काम करेगा, आखिर में अफाल हज अफाल उम्र करके निकलेगा। ये पॉइंट है। ठीक हो गया? तो मतलब फिर तो अयाम नहर या अयाम तशरीक में निकल सकता है, अगर उसने हज के सारे काम कर लिए तो। बस सारे काम कर ले, अगर ये हज शुमार नहीं होता, लेकिन उस पर लाजिम है, वो करेगा ऐसा। अब आ जाए बाबुल इहसार पर। तो सॉरी, ये इहस तो ये अफ़आल जी जी। उम्रा जो है उसको फिर भी हम्म। तशब्बुह के बाद करने हैं। का बात करेगा, अगरचे अयाम तशरीक हो, क्योंकि ये उम्र कंसिडर ही नहीं होता। सही। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, ये उम्र कंसिडर ही नहीं है, ये प्रोसेस है हलाल होने का, फायतुल हज के लिए। बाबुल इहसार, इहसार बाब इफ़ाल से है, अहसर युहसिरु इहसारन। इसके लुग़वी माना है किसी को कैद कर लेना, रोक लेना, मना कर देना। ठीक है, और इस्तिलाही तारीफ इसकी क्या है? मनउल मुहरिम, मनउल मुहरिम अनिल मग़िय्य अला इत्माम अफ़आल मा अहरम लिअजलिही। बाज़ उलमा ने बहुत सिंपल किया है कि मनउल मुहरिम अनिल वुकूफ़ व तवाफ़ है, कि जिस आदमी ने एहराम बांधा हो उसको वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारत से रोक लेना। लेकिन ज्यादा जामे तारीफ ये है जो फतुल कदीर में है कि जिस आदमी ने हज या उम्रे का एहराम बांधा हो उसको अफ़आल हज और अफ़आल उम्रा से रोक लेना, क्योंकि हनफिया के यहाँ इहसार का ताल्लुक सिर्फ हज से नहीं है, उम्रे से भी है। तो इसलिए हाजी या मुअतमिर जिसने एहराम बांधा हो और जा रहा हो उम्रे हज के लिए, उनको उनको रोक लेना, ख्वाह मर्ज की वजह से हो, दुश्मन की वजह से हो, जैसे भी हो, उस उनका रुक जाना या किसी उज़र की वजह से या किसी भी वजह से अफ़आल हज या अफ़आल उम्रा से, और न कर पाए। तो ये है इसका। और सूरह बकरा के अंदर वाज़ेह तौर पर इसके बारे में आयत भी मौजूद है
وہ آیت ہے نا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ہے نا یہ آیت. تو بہرحال یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کا مفہوم کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور محصر ہو گیا، راستے میں قید کر لیا اس کو کسی نے، بیمار ہو گیا، اور تو اس کے احکامات کیا ہے؟ دو ہے بنیادی چیز پر، بنیادی چیزیں دو ہے، دو 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 واجبات ہے اس کے ذمے، سمپل. ایک ہے دم اور دوسرا ہے نسک. دم اور نسک، ٹھیک ہے. دم اور نسک، دیکھیں دم جو پہلا واجب ہے وہ ان 3 لائن میں ہے. یہ یہ پہلے واجب کا ذکر ہے. جو آدمی، اچھا، محصر، ایسے آدمی کو محصر بولتے ہیں کہ جس کو حج یا عمرے سے روک لیا گیا ہو، محصر. تو محصر کا پہلا حکم کیا ہے کہ اس کے اوپر دم ہے، اور دوسرا حکم کیا ہے کہ اس کے اوپر نسک واجب ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ نسک واجب ہے، وہ یہ ہے. اور لاسٹ میں پھر ایک دو چھوٹی سی باتیں ہیں. ہم پہلا والا دیکھتے ہیں، دم کو. دم کا خلاصہ یہ ہے، دیکھیے گا کہ ایک آدمی حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے، اور وہ اس کو کسی نے روک لیا، قید ہو گیا یا بیمار ہو گیا، اب وہ نہیں جا سکتا حج کے افعال کے لیے جا کر وہاں. تو اس کے لیے پہلا حکم ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وہ ہدی بھیجے گا، جانور یہاں سے بھیج دے گا، اور وہ جانور جا کر حرم میں ذبح ہوگا، ٹھیک ہے. اور جب حرم میں ذبح ہو جائے تو اس کے بعد یہ آدمی حلال ہو جائے گا، احرام سے نکل جائے گا. پہلا پوائنٹ. اب اس سے متعلق چھوٹے چھوٹے 2-3 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ یہاں سے جانور بھیجے گا وہ کون سا جانور ہے؟ تو کہتے ہیں وہی جانور جس کی قربانی جائز ہے، جیسے بکری بیچ دی یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ رکھ لیا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں سے جانور بھیجے گا، قیمت بھی بیچ سکتا ہے. یہاں سے قیمت بیچ دے، وہاں اس کا کوئی دوست بھائی وغیرہ وہی جانور خرید کر حرم کے اندر لے جا کر ذبح کرے. تو یہاں سے جانور لے جانا ضروری نہیں ہے. دو. تیسرا چھوٹا سا پوائنٹ وہ یہ کہ حرم کے اندر ہی اس ہدی کا ذبح ہونا ضروری ہے، آؤٹ آف دی حرم ذبح نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ذبح کا تعلق یوم النحر کے ساتھ نہیں ہے. یوم النحر سے پہلے، یوم النحر کے دن، یوم النحر کے بعد، کسی بھی دن وہاں پہنچ جائے تو حرم کے اندر ذبح کر سکتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو محصر پر جو دم ہے وہ دم ریسٹرکٹڈ ود پلیس ہے، لیکن ریسٹرکٹڈ ود ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جگہ تو حرم ہے لیکن ٹائم ضروری نہیں ہے یوم النحر اس کے لیے. تو یہ حلال ہو جائے گا. اور پھر اس کے حلال ہونے پر کیا اس پر حلق بھی لازم ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں حلق کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے تو محصر ہو گئے تھے نا، مشرکین نے روک لیا تھا نا عمرے سے، تو وہاں انہوں نے حلق کا حکم دیا تھا. اور جو امام طرفین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حلق واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ کیا تھا، حلق کا حکم دیا تھا، وہ اس لیے کہ وہ حدیبیہ کا بعض حصہ حرم میں ہے تو وہ سب حرم پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے. حلق جو ہے چونکہ وہ حلق صرف حرم میں ہو سکتا ہے نا، حلق تو باہر نہیں ہوگا انہوں نے لکھا ہے، تو اس لیے وہ چونکہ حرم میں تھے تو اس لیے، ورنہ امام ابو یوسف کے یہاں حلق ہے اور طرفین کے یہاں نہیں ہے. تو یہ خلاصہ ہے پہلے والے پوائنٹ کا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیے، لمن احصرا، اس شخص کے لیے جس کو محصر کر لیا گیا ہو یا محصر ہو گیا ہو، بعدوین، دشمن کی وجہ سے، او مرضین، یا مرض کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کیا؟ یہ ان یبعث شاطن، کہ بکری بھیج دے. میں نے آپ کو بتا دیا اس کی ڈیٹیل. ٹھیک ہے. تذبح عنہ، جو اس کی طرف سے ذبح کی جائے، فیتحلل، اور پھر وہ حلال ہو جائے. امام ابو یوسف کے ہاں بحلق اور طرفین کے ہاں وداؤٹ حلق. ولو قارنا، اچھا یہ پوائنٹ رہ گیا تھا، چلے آ گیا. بعث دمین، اگر وہ قارن ہے تو 2 دم بھیجے گا، ایک عمرے کی طرف سے، ایک حج کی طرف سے. اوکے جی. اور یہ ہے وہ رول، وَيَتَوَقَّتُ بِالْحَرَمْ لَا بِيَوْمِ النَّحْرِ، کہ یہ جو ہدی یا یہ جو جانور ہوگا حرم کے ساتھ تو موقت ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، لیکن یوم النحر کے ساتھ نہیں ہے. یہ توقت ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے
limited with time, لیکن یہاں اس کا مطلب مقید کے معنی لے سکتے ہیں. وہ یتقید بالحرم یا وہ یقید بالحرم لا بیوم النحر. یوم النحر ضروری نہیں ہے. تو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. اب آتے ہیں دوسرے والے پوائنٹ کی طرف. وہ کیا تھا؟ نسک. کوئی بھی نسک. اب نسک کیا ہے؟ نسک کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جس نیت سے جا رہا تھا اس کی قضا بھی کرے گا بعد میں، کیونکہ جیسے اس نے احرام باندھا وہ اس کے ذمہ لازم ہو گیا، بعد میں اس کی قضا کرے گا. اگر اب اس میں پوائنٹ سمجھے، صرف عمرے کی نیت کے لیے جا رہا تھا، بعد میں صرف عمرے کی قضا کرے گا. اگر صرف حج کی نیت کے لیے جا رہا تھا تو بعد میں حج اور عمرہ دونوں کی قضا کرے گا. یہ اصول میں نے پیچھے آپ لوگوں کو بتایا تھا کل والے سبق میں، اگر آپ کو یاد ہو. وہ کیا کہ جس آدمی سے حج قضا ہو جائے تو بعد میں اس حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی خود بخود لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی خود بخود لازم ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تحلل کی وجہ سے حج تو اس وجہ سے اس پر لازم ہوا تھا کہ وہ حج کے لیے جا رہا تھا، اور عمرہ اس لیے کہ تحلل، کہ وہ حلال ہوا ہے وداؤٹ اینی افعال حج، وداؤٹ اینی افعال عمرہ، تو عمرے کی اس کو بھی کرنے پڑے گا. بہرحال علماء نے لکھا ہے جب جب انسان حج کی قضا کرے گا اس پر عمرہ بھی لازم ہے. اچھا، اور اگر قارن ہے تو اس پر ایک حج قران والا اور دو عمرے. دو عمرے کیوں؟ ایک عمرہ حج قران والا اور دوسرا عمرہ قضا والا، کہ اس سے قضا ہو گیا نا حج، تو حج جب قضا کرے گا تو اس کے ساتھ عمرہ بھی ہے، ایک وہ عمرہ اور ایک حج قران والا عمرہ. ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب وعلی المحصر بالحج، کہ جس شخص کو، جو شخص حج کی وجہ سے روک لیا گیا ہو، محصر ہو گیا ہو، اس پر لازم ہے ان تحلل، اگر وہ حلال ہو جائے، کیا لازم ہے؟ حجۃ و عمرہ، دونوں چیزیں. وعلی المعتمر عمرۃ، اگر وہ معتمر تھا یہ محصر آدمی تو پھر صرف عمرہ ہے، اور اگر قارن تھا تو قارن پر حج اور دو عمرے. اب یہاں ایک دو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے حج کے لیے جا رہا تھا اور اس کو قید کر لیا گیا ایئرپورٹ پہ، فار ایگزامپل پکڑ لیا اور اندر ڈال دیا اس کو جیل میں. اب اس کو پتا ہے کہ میں حج تک میں نہیں نکل سکتا، تو اس نے کسی کو فون کر دیا، بھائی کو، کہ بھائی یہ پیسے میں بھیج رہا ہوں، یا میرے پیسوں سے میری طرف سے وہاں جانور ذبح کر لو اور لے جاؤ، اور میں جو ہے نہیں آ سکتا اور میں حلال ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. ابھی اس نے فون کیا اور اس کے بھائی نے جانور خریدا اور جانور لے کے جا رہا تھا حرم ذبح کرنے کے لیے، کہ ادھر سے اس کو جیل سے نکال دیا، آزاد ہو گیا یہ. اب دو آپشن ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر یہ رابطہ کر لے، اگر تو وہ ابھی ذبح نہیں ہوا جانور اور اس کو سے پہلے پہلے یہ جا کر پہنچ سکتا ہے وہاں، تو بس ٹھیک ہے، پھر جائے حج کرے اور اس جانور کو ذبح نہ کرے. کیوں؟ اب اس پر حج لازم ہے. وہ تو جو ہدی تھی وہ تو بدل تھا، تو بدل سے پہلے پہلے اصل پر قادر ہو گیا، جائے حج کرے اور ہدی ذبح نہ کرے. لیکن اگر وہاں جا کے ہدی ذبح ہو چکی ہے، اب یہ آدمی جا کر اس ہدی سے پہلے پہلے نہیں پہنچ سکتا، یا رابطہ نہیں ہو سکتا، یا مطلب طاقت نہیں ہے اب حج کا، کیونکہ ہدی جا کے ذبح ہو چکی ہے اور یہ نہیں جا سکتا اب، تو ایسی صورت میں پھر نہ جائے. اگر ہدی جا کے ذبح ہو چکی ہے، یہ ہدی کو نہیں پہنچ سکتا ہدی کے ذبح سے پہلے پہلے، تو پھر نہ جائے. یہ پوائنٹ ہے. فَإِن بَعَثَ، اگر کسی نے ہدی بھیج دی، جانور بھیج دیا، ثم زال الاحصار، پھر جو قید اور احصار تھا وہ زائل ہو گیا، وقدر علی الہدی، اور ہدی پر قادر ہے. یہ قادر ہے کا مطلب کیا؟ ذبح ہونے سے پہلے پہلے پہنچ کر اس کو روک سکتا ہے کہ ذبح نہ کرو، اور حج پر بھی قادر ہے، دونوں شرائط ہے. تو توجہ، پھر حج کی طرف جائے اور حج کر لے. وَإِلَّا، اگر ہدی پر قادر نہیں ہے، ہدی ذبح ہوا یا حج پر قادر نہیں ہے، تو لا، پھر نہ جائے. پھر اگلے سال کیا کرے گا؟ وہ ہدی تو ہو گئی، اگلے سال پھر وہ قضا کرے گا. ولا احصار بعد ما وقف بعرفہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وقوف عرفہ کے بعد کوئی احصار نہیں ہے. اگر کسی نے وقوف عرفہ کر لیا نا اور اس کے بعد اس کو قید کر لیا گیا، روک لیا گیا، تو نو، وہ ہدی شدی نہیں بھیجے گا جب بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وقوف عرفہ کے بعد حج کا باطل ہونا ممکن ہی نہیں ہے، رکن ادا ہو گیا. اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جمرات بچیں گے، وہ بھی واجب ہے، اور اس کی جگہ دم بھی دے سکتا ہے. اور اسی طرح کیا طواف زیارت ہے، وہ بھی رکن ہے، لیکن وہ تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں نا، 12 کو 13 کو جا کے کر لے.
تو وہ کسی بھی وقت جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں وقوف عرفہ کے بعد جو آدمی محصر ہو جائے اس کے لیے کوئی احصار نہیں ہے. کوئی احصار نہیں ہے مینز لا، یعنی کہ وہ صبر کرے گا اور بعد میں جا کے وہ کرے گا سارے اعمال. کہتے ہیں ولا احصار بعد ما وقف بعرفہ، وقوف عرفہ کے بعد کوئی احصار نہیں ہے. اچھا، ومن منع بمکہ عن الرکنین فهو محصر والا فلا. محصر بننے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ کیا وہ ہے المنع عن الرکنین، اور رکنین سے مراد ہے وقوف عرفہ اینڈ طواف زیارت بوتھ، کہ دونوں سے کسی کو روک لیا گیا وہ آدمی محصر کہلائے گا. اگر ایک سے روکا گیا ہے تو پھر وہ محصر نہیں ہے، جیسا ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وقوف عرفہ ہو چکا طواف زیارت رہ گیا تو وہ محصر نہیں ہے. اور اگر طواف زیارت ہو گیا تو طواف زیارت تو ہوتا ہی وقوف عرفہ کے بعد ہے. آگے سمجھ میں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہو چکے ہیں. ٹھیک، تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں سے روکنا تب جو ہے وہ کرے گا. دیکھیں ومن منع بمکہ عن الرکنین، جو آدمی مکہ کے اندر روک لیا، اور یہ مکہ کی قید بھی کوئی ضروری قید نہیں ہے، حرم کے اندر بھی اگر کسی کو روک لیا جائے، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی انسان کو روک لیا جائے وہ محرم ہے. ذہن میں رکھیے گا، سوری محصر ہے، محصر. جس آدمی کو رکنین سے روک لیا جائے مکہ میں تو وہ محصر ہے. وہ اللہ فلا، اس اللہ کا تعلق رکنین کے ساتھ ہے، مکہ کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق رکنین کے ساتھ. دیکھیں وَإِن لَمْ يُمْنَعْ عَنْهُمَا او قدر على احدهما لا يكون محصرا. کیسے؟ اما اذا قدر على الوقوف، وہ وقوف پر قادر ہے طواف زیارت پر نہیں، فلانه امن من الفوات، کیونکہ پھر تو حج فوت ہونے سے بچ گیا. اور اگر طواف پر قادر ہے طواف زیارت پر تو فلان فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل. بہرحال پھر اس کی طرف سے بدل بھی دے سکتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر تو حج ہی مکمل ہو جائے گا، طواف زیارت کر لیا. ہاں کوئی واجب رہ جائے تو اس کی طرف سے پھر دم وغیرہ دے گا بعد میں، لیکن احصار نہیں ہوگا، عمل جو ہے وہ سارا مکمل ہو جائے گا. اچھا، یہ ہے بس مختصر سے دو نقطے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تعویذ پہ ختم ہو جائے گا، یہ آسان ہے. باب الفوات. فوات میں اور احصار میں فرق بھی تھوڑا سا سمجھے. فوات کا مطلب ہوتا ہے نا کہ حج شروع کرنے اور کچھ افعال کرنے کے بعد حج کا فاسد ہو جانا، یہ ہے فوات. اور احصار میں نے بتا دیا کہ دونوں رکنین سے پہلے پہلے ہی اس کو روک لیا جائے. تو جس آدمی کا حج فوت ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی حکم ہے. پیچھے آپ کو رول بتایا تھا نا، فائت الحج يتحلل بافعال العمرہ، بتایا تھا نا. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ يتحلل بافعال العمرہ ہو جائے گا، دم شم نہیں ہے اس پر. اور نیکسٹ ایئر اس پر اس حج کی قضا بھی لازم ہے. بس یہ رول ہے. من فات الحج بفوت الوقوف بعرفہ، کہ وقوف عرفہ فوت ہو گیا، بھول گیا تھا، سو گیا تھا، بیمار ہو گیا، وقوف عرفہ کے لیے گیا ہی نہیں، تو پھر کیا کرے؟ فلیحل بعمرۃ، یہی رول ہے نا، یہ تحلل بعمرہ، اور اس پر حج لازم ہے من قابل نیکسٹ ایئر بلا دم ولا فوت لعمرۃ. عمرے میں کوئی فوت شوت نہیں ہے. عمرہ جب بھی آپ کریں گے، کیونکہ عمرہ تو ٹائم کے ساتھ وہ نہیں ہے نا، عمرہ تو فوت ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمرہ تو کسی ٹائم کے ساتھ وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے طواف کر لیا اور سعی نہیں کی تو کر لو، کون سا فوت ہو مس ہونے کا وہ چانس ہے؟ اس کا تو ٹائم مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کرنا ہے جا کے کر لو سعی. یہ ہے. حلق نہیں کیا تو حلق کر لو. باقی یہ دو تین احرام ہے، احکام ہے عمرہ کے، کہ عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ طواف اور سعی کا. باقی آپ کو معلوم ہے احرام بھی اس کے اندر شامل ہے، حلق بھی شامل ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بنیادی چیزیں دو ہے، طواف اور سعی. وہ تصح فی السنہ، کہتے ہیں کہ سال کے کسی بھی دن میں یہ صحیح ہے، مطلب کسی بھی دن. وہ تکرہ یوم عرفہ، لیکن یہ دیکھیے وہ دن آ رہے ہیں، یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم عام حکم سنت موقع ہے. ان تین ایام میں، ان پانچ پانچ ایام میں جو ہے، یعنی 9 سے لے کر وہ ایام تشریق، 9 سے لے کر 13 تک، 9 10 11 12 اور 13، ان 5 دنوں کے اندر عمرہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی پیچھے. یہاں سے انشاءاللہ حج بدل شروع ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس میں دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلے یہ دو چیزیں رہتی ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نکاح شروع ہو جائے گا. اس پہ بھی انشاءاللہ کچھ قواعد پڑھیں گے پھر اس کے بعد. چلو. السلام علیکم. وعلیکم